بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کے سامنے ساجد رضوی، حاضر ہوں اس بے حد ہی خاص پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے امام حسین علیہ السلام اور قرآن. ہم لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، ہر ایپیسوڈ میں تقریباً 4-5 سوال ہو جاتے ہیں، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو سکتے ہیں. لیکن ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے ان سوالوں میں کہ جو ہم بحث کر رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس میں پیغامات کیا ہیں، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آج سب سے پہلا سوال ہم یہی کریں گے کہ جو 4 ایپیسوڈ لگاتار ہم لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے سوال جو ہم نے کیے ہیں اور جو جوابات ملے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں نہ ہم یہ سوال آج ہم خود مولانا صاحب سے ہی کرتے ہیں. تو آئیے اس سے پہلے ملاقات کرتے ہیں. اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب قبلہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نشریات جو لگاتار ہو رہی ہے، آخری ایپیسوڈ ہے آج اس پروگرام کا، جو ابھی تک ہم لوگوں نے سوال کیے ہیں، اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، پیغام کیا ہے، کچھ آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم لوگ نے بات کیا ہے، کیا پیغام نکل کر آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ ان 4 ایپیسوڈ کے بعد آج 5واں اور آخری سلسلے گفتگو کا آخری سلسلہ ہے، تو کیا نتیجہ ہم لے سکتے ہیں. البتہ درمیان میں ایک مقام پہ میں آپ کی خدمت میں اشارہ کر چکا ہوں کہ ہمیں کیا اس سے لینا چاہیے. جی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ان 3-4 دنوں محسوس کیا کہ امام حسین علیہ السلام اور قرآن کا کتنا گہرا رابطہ ہے. جی. حتیٰ کہ یہ بات بہت مشہور بھی اور بارہ ناظرین ہمارے سنتے رہتے ہیں کہ سر اور تن میں تو جدائی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور امام حسین میں جدائی بے شک نہیں ہوئی. نہیں. اب ہم اس سے کیا لیتے ہیں. میں ایک نفسیاتی بات آپ کی خدمت پیش کروں. میں اکثر اپنی مجالس میں بھی یہ بات پیش کرتا ہوں اور ہمارے ناظرین بھی غور کریں گے، اور اگر بات اچھی لگے تو امید ہے کہ عمل بھی کریں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے بھی. آپ دیکھیں، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ صبح اٹھتے برابر سب سے پہلا کام عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، تو آپ کی کیا نظر ہوگی؟ سب سے پہلا کام جی، صبح اٹھتے ساتھ ہی میرے خیال سے میرے سامنے موبائل رکھا ہے مولانا صاحب، اور ہم سبھی لوگ یہی کرتے ہیں تقریباً، کیونکہ یہ سب سے پہلا نوٹیفیکیشن کہ بھائی کیا اپڈیٹ ہے، کسی نے کال کیا تھا، کسی نے میسج کیا ہے، ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں ہم لوگ. احسنت. یقیناً جواب آپ کا تھا وہ ہمارے اکثر ناظرین کا، سب تو نہیں کہہ سکتے میچورٹی، لیکن جو ہے وہی جواب دے گی کہ ہم اٹھتے برابر سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں موبائل فون. اچھا، موبائل فون بھی اٹھانے کے بعد کہاں جاتے ہیں آپ سب سے پہلے؟ سوشل میڈیا. جو بھی سائٹ ہو، آپ واٹس ایپ جائیں، آپ دوسرے سوشل نیٹورکنگ پہ جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ چیک کرنے کے لیے. چیک کرنے. کیا چیک کرتے ہیں عام طور سے؟ نوٹیفیکیشن، میسج کہ ہمارے عزیز نے، ہمارے چاہنے والے نے، ہمارے دوست نے، ویڈیوز وغیرہ، ہے نا، کہ جو ہے وہ کیا پیغام بھیجا ہے یا کون سی باتیں ہمارے لیے. اگر بنیاد یہ ہے کہ ہمارے عزیز نے، ہمارے دوست نے، ہمارے چاہنے والے نے ہمارے لیے کیا میسج بھیجا ہے، کیا پیغام بھیجا ہے، تو آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، کیا کائنات میں کوئی ذات ایسی بھی ہے جو خدا سے زیادہ اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، کوئی ذات نہیں. اس کو آئیے تھوڑا سا اس کو ہم اور اس طریقے سے دیکھیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ دیں، کائنات میں اگر محبت کا تذکرہ ہو تو سب سے بے مثال محبت کس ذات کی ہے؟ ماں کی محبت، ماں کی ممتا. البتہ مشہور جو بات ہے، اور کیا بولتے ہیں، ممبر صاحبان ممبر جو بات کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. نہیں معلوم یہ بات کہاں تک صحیح ہے، حدیث میں وغیرہ میں نے خود تو نہیں دیکھی، لیکن ایک جملہ میں آپ کے ضرور کہوں گا. پروردگار عالم نے اپنے دریائے محبت کو، محبت کے ایک قطرے کو پیکر بشریت میں ڈالا تو ماں بنی، جس کی مثال آج کائنات پیش نہیں کر سکتی. بالکل بے مثال. وہ خدا جو خالق محبت ہے، جو دریائے محبت ہے، کتنی محبت کرتا ہوگا اپنے بندے سے.
اور اگر آپ صبح سویرے اٹھ کر اس لیے میسیج دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے، دوست ہے، اس نے کیا بھیجا ہے، تو حق یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خدا کا میسیج دیکھیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. تو یہ مطلب یہ کیسے ہوگا؟ احسن. اب یہ سوال ہے کہ کیسے ہوگا. ہاں. اس کے لیے آسان سی بات ہے کہ انسان آئیں اور نماز کے بعد وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کو کھولیں. اور میں نہیں کہتا کہ مثلا 2 گھنٹہ اور 4 گھنٹہ، آپ صرف ایک آیت اٹھا کر پڑھیں اور دیکھیں کہ خدا نے آج ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے، خدا کا میسیج ہمارے لیے. اور صرف پڑھیں نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں نے کہا پھر قرآن کا معجزہ آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کی طرف ایک قدم بڑھائیے، قرآن کئی قدم بڑھا کر آپ کو اپنے سے قریب کر لے گا. آپ غور کریں، صرف ایک آیت کریمہ آپ شروع کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اور امام حسین کو سنا. امام حسین کا قرآن کا اتنا گہرا رابطہ ہے، میں بھی امام حسین کا چاہنے والا ہوں، میں بھی حسینی ہوں. آج سے میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کی روش کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن سے قریب کروں گا. ایک آیت ترجمے کے ساتھ روزانہ سمجھنے کی کوشش کروں گا. آپ غور کریں. جی آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت پیش کروں امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بڑا مشہور جملہ. امام کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو مصلی عبادت بچھا کر نماز پڑھتا ہوں. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے، فرق دیکھیے، جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کریں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. میں ایمان والو، جیسے خدا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، برے القاب سے لوگوں کو مت پکارو. تو مولا کہتے ہیں کہ جب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. تو گویا قرآن نہیں، خدا کا پیغام ہے، خدا کا میسیج ہے. اور جب ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے عزیز، اپنے دوست، اپنے چاہنے والے کا میسیج دیکھے، تو سب سے زیادہ چاہنے والی ذات خدا کی ذات ہے. قرآن کو اٹھائیے، اٹھا کر دیکھیے کہ اس نے کیا پیغام رکھا ہے. یقین مانیے زندگی میں بدلاؤ بھی آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے کیا تبدیلی ہماری زندگی میں. نے کہا زیادہ نہیں، 5 منٹ نکالیے، آپ ایک آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھیے. قرآن آپ میں اتنی صلاحیت ہے، خود بخود آپ کو اپنی طرف کھینچے گا. ہاں مولانا صاحب، جو آپ نے آئیڈیا دیا ہے، جو باتیں بتائی ہیں، بے شک اس میں کوئی یقین نہیں ہے، بہت ہی بہترین آئیڈیا ہے آپ کا، اور اس پر عمل کرنا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے. لیکن ایک سوال یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے موبائل کا اگزامپل دیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لیٹسٹ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کیا ہے، کیا نیا ہے، کیا ٹائم لائن پر ہے، کیا نوٹیفیکیشن ہے. قرآن مجید ایک مطلب بہت پرانی کتاب کہا جاتا ہے، اور تا قیامت باقی رہے گی، اس پر ہم لوگوں کا یقین ہے. لیکن لیٹسٹ جیسا اس میں کیا ہے، کیوں دیکھنا ہے اس کو، پڑھنا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم نے جیسا کہ کل بھی آپ کی اس 2 زاویے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں کہا، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، القرآن یجری کما یجری الشمس والقمر. قرآن پرانا نہیں ہے، ہر زمانے میں تازہ ہے اور ہر زمانے کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے. بالکل. تو خود لیٹسٹ ہے. میں نے کہا جس زمانے میں کل کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہر 10 سال میں تفسیر ہونا چاہیے. یعنی کیا، جیسا زمانہ ہوگا قرآن ویسا اس کو سلوشن، ویسا اس کو وہ دے گا. ایک دوسرے کے جتنا آپ لیٹسٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی آپ کو یقین نہیں ہے یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے. اکثر باتیں آپ کی سوشل میڈیا پر جھوٹی ہیں، بے شک بے شک، لیکن کم سے کم قرآن کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صادق کا قول ہے اور ساری باتیں سچی ہے. کیا جواب ہے، جھوٹ کے امکانات بھی نہیں ہیں. نہیں ہے. کیا جواب ہے. ہم لوگ مطلب سوچتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا، ایسا ہوگا یہ جواب، اور ہونا بھی چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. کچھ اور بھی سوال ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا اس سے پہلے پروگرام میں بھی کچھ آیتیں تھیں جس کا امام حسین علیہ السلام نے ان آیتوں کی تفسیر بیان فرمائی ہے، تو بتانا چاہیں گے وہ کون سی آیت ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اچھا آپ کا سوال ہے. اگر ہمارے ناظرین مسلسل ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ امام حسین کے رابطے کو ہم کئی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو وہ آیتیں جس میں امام حسین نے شبہات کا جواب آیتوں سے دیا. جی. کچھ نمونے ہم نے اس کے پیش کیے ہیں ناظرین کی خدمت میں. اس کے بعد دوسرا رابطہ جو تھا کہ منزل کربلا میں، یعنی کربلا کے سفر کے دوران کچھ آیتوں کی امام حسین تلاوت کی، الحمدللہ اس کے بھی کچھ نمونے ہم نے ملاحظہ کیے، زندگی میں بھی اور بعد شہادت بھی. اور بہت اچھا سوال آپ کا کہ ہم جب اب پہنچ گئے تقریباً تیسرے رابطے کی طرف، جی، کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے کچھ آیتوں کی تفسیر پیش کی. دیکھیں ایک چھوٹی سی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ مولا سورہ مبارک ضحیٰ کی یہ جو آیت نمبر 11 ہے
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ٹھیک ہے نا، کہ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. اوکے. تو اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں میں نے کہا قرآن کل بھی کہا تھا کہ اس کو ایک جگہ محدود نہیں رکھ سکتے. امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہے دین. اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ دین ہے. یعنی خدا نے جو تمہیں دین دیا ہے اس دین کا اظہار کرو. پتہ چلنا چاہیے کہ تم اس دین کے ماننے والے ہو، اس دین کے ماننے والے ہو. اگرچہ کہ علماء سے اور ہم نے اپنے اساتذہ سے جو سنا کہ اگر اس آیت کی تفسیر میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہے، جو جواب امام حسین نے دیا وہ دین تھا. لیکن ہمارے استاد سے ہم نے سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، پیسہ دیا، اچھا کپڑا پہنو، اظہار نعمت ہونا چاہیے کہ خدا نے آپ کو دیا ہے. اچھے گھر میں رہو. بعض لوگ پاس ہوتا ہے نہ اچھا کھائیں گے، نہ اچھا رہیں گے، نہ اچھا پہنیں گے. کیونکہ ہم استاد کہتے ہیں کہ اگر خدا نے نعمت دی ہے تو اظہار نعمت بھی ہونا چاہیے کہ اچھا کپڑا کہ الحمدللہ خدا نے مجھے دیا ہے، الحمدللہ گھر ہے، الحمدللہ میں کھا رہا ہوں. لیکن جہاں تک بات امام حسین علیہ السلام کی، تو امام حسین نے کہا کہ یہ نعمت سے مراد دین کی نعمت ہے کہ خدا نے اگر کسی کو دیا ہے تو اسے اپنے دین کا اظہار بھی کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ امام نے تفسیر بتائی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں کچھ ہی آیت کی تفسیر کی ہے امام نے؟ دیکھیں اگر تفسیر کے باب میں ہم گفتگو کریں تو پورے قرآن کی بھی کی جا سکتی ہے. الحمدللہ. جی بالکل صحیح، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اور سوال پوچھتے بھی کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ آپ امام کے اوپر سوال کر رہے ہیں. نہ، اصل سوال امام کے اوپر نہیں ہے، اصل میں دیکھنا پڑے گا تاریخ میں کہ کیوں ایسا. کیونکہ آپ لوگ بولتے ہیں آپ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں. ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے ایسا ہوتا ہے. نہیں، بالکل صحیح ہے. نہیں، میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اگر تفسیر کے باب میں جائیں تو یہ سوال واقعی ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیوں کچھ آیتیں، جبکہ تقریباً 6000 سے زیادہ قرآن مجید میں آیتیں، کیوں نہیں امام نے سب آیتوں کی تفسیر کی؟ دیکھیے اس کو ایک دو تین طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں تو بڑی مشکل سے 30 آیتیں ایسی ملے گی لمسم کہ امام نے جن کی تفسیر کی ہے. 30 آیتیں صرف. 6000 میں سے اگر آپ بہت ڈھونڈ لیں گے اور بھی مل سکتی ہے، لیکن جہاں تک ہمارے مطالعے میں اور علم میں تقریباً 30 آیتیں ہیں. یعنی یہ آیتیں بہت مطلب زبردست ہوں گی ہم لوگوں کے لیے، جس میں پیغام ہوگا. یقیناً پیغام ہوگا. لیکن کیوں نہیں بقیہ آیتوں کو، جبکہ قرآن تو پورا قرآن ہے؟ بالکل. کیوں بقیہ آیتیں نہیں؟ دیکھیں دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک وقت تو یہ ہے کہ امام نے جو کام نہیں کیا اس کی وجہ کہ امام کو موقع نہیں ملا. مثلاً جنگوں میں اتنا الجھا دیا، غیر ضروری کاموں میں اتنا الجھا دیا ظالموں نے، جابروں نے، کہ امام کو موقع نہیں ملا. ایک وجہ تو یہ. دوسری جو سب سے اہم وجہ، نہیں معلوم کبھی ہمارے ناظرین نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اہل بیت پہ مظالم کی بات آئی تو ہم دیکھتے زہر دیا، قتل کیا، شہید کیا. یہ مظالم تو تھے ہی تھے. اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم اہل بیت کے اوپر ہوا کہ اہل بیت کے جو آثار تھے وہ ان کے چاہنے والوں تک نہیں پہنچنے دی. جی. یعنی بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں کام ہوا. یعنی کہنے کی بات میری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری آیتوں کی تفسیر پیش کی ہو، لیکن یہ ظالم حکمرانوں نے، بادشاہوں نے کام کیا کہ انہیں مٹا دیا. کئی سال تک حدیث لکھنے پہ پابندی تھی. بالکل. یعنی جو آثار تھے انہیں نشر نہیں ہونے دیا کہ یہ آگے نہ بڑھے، ان کے چاہنے والے تک جائیں نا. جی. تو ممکن ہے کہ اور بھی آیتوں کی تفسیر امام حسین علیہ السلام نے کی ہو، لیکن کسی صورت اسے جلا دیا گیا، اسے چھپا دیا گیا، اسے پھاڑ دیا گیا تاکہ یہ میٹر، یہ مواد. جی. تو مظالم میں ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی ہے کہ جو آثار اہل بیت تھے ان کو ان کے چاہنے والوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا. تو ممکن ہے کہ امام نے کی ہو، لیکن ہم تک جو پہنچی 30 اور 35 کی حد تک ہو، یا اور بھی اگر کوئی تحقیق کرتے ہو سکتا ہے اور زیادہ ہو، اس حد تک پہنچی، سے زیادہ نہیں پہنچ سکی. اور کچھ آیتیں تو ایسی تھی جو امام نے مطلب شہادت کے بعد پڑھا، جو آج تک ہم لوگ جانتے آئے ہیں، اور اس کے دوران سفر بھی پڑھا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کربلا کے سفر میں وہ کون سی آیتیں تھی جس کی تفسیر امام نے کی ہے؟ کچھ ایک آدھ بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ کی خدمت میں پیش کریں. اور بارہا ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کی اگر زندگی دیکھیں تو کتنی قرآن سے ملی ہوئی ہے. یعنی سفر میں بھی ہے، جنگ میں. سفر کی بات اس لیے کریں کیونکہ کربلا کا جو سفر ہے اس پر بہت زیادہ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہم لوگ مطلب ذہن میں بیٹھ چکے ہیں. بالکل. اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے مرتے دم تک. بالکل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ میں بھی، سفر میں بھی امام حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا، اور قرآن سے متعلق باتیں کی ہے اور قرآن کے پیغامات کو پہنچایا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مکے کے راستے پر گامزن تھے،
مکے کی طرف جا رہے تھے. ایک شخص جس کا نام طارق نے بشر بن غالب لکھا, یہ امام کی خدمت میں آیا سفر میں. امام مکے کی طرف سفر کریں اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک آیت کی تفسیر پوچھنی ہے. جی. شاید ہم ہوتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے بعد میں آ جانا, ابھی ہم سفر میں, ابھی ہم تھکے. لیکن امام ہے, ہادی ہے. میں نے کہا کہ گلے پر خنجر ہو تب بھی ہدایت سے باز نہیں آتا ہے امام. بالکل بالکل بالکل. تو امام نے منع نہیں کیا, انکار نہیں کیا, اور ان سے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے بتاؤ. تو اس نے جو ہے وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کی, جس میں قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ٹھیک ہے نا, کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. تو وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, اس آیت کی تفسیر کیا ہے, امام حسین السلام سے پوچھتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اس کا سوال غالباً اس لیے تھا کہ کچھ لوگ ایسے جن کے پاس امام نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس امام ہے, ان کے امام نہیں. لیکن امام نے بہت اچھا جواب دیا اور تفسیر کی کہ امام نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی, سورہ شورا کی غالباً آیت نمبر 7 ہے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں. سعیر جہنم کے ایک ناموں میں سے نام ہے. کہاں مولا پڑھا ہے؟ کہا جو دونوں گروہ ہے, چاہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہو چاہے جہنم کی طرف, جائے گا تو اپنے امام کی بنا پر. اس کا کیا مطلب مولا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ امام صرف حق کا امام نہیں, امام باطل بھی ہے. بالکل. یعنی جس طریقے سے ہم تمہیں ہدایت کر کے جنت تک لے کر جا رہے ہیں, ویسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم تک لے کر بنے امام ہیں, جو جہنم تک بھی لے کر جا رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ امام دو طرح کے ہیں, ایک حق امام ہے, ایک باطل امام اور ہے. آج کے دور میں یہ دیکھنا بہت آسان ہے, بہت آسان. آپ جج کر سکتے ہیں کون آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے جا رہا ہے اور کون آپ کو گمراہی کے راستے پہ. بالکل. تو کہہ رہے کہ جو بھی جنت اور جہنم میں جائے گا, امام کہہ رہے کہ اس کو اس کا امام لے کر جائے گا. جو امام حق ہوگا وہ جنت کی طرف اور بہشت کی طرف لے کر جائے گا, اور جو امام باطل ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کیا ہے, جہنم کی طرف لے کر جائے گا. تو اس کے ذہن میں جو بات تھی کہ ہر انسان امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا, اس سے مراد کیا ہے, تو امام نے بتایا یہ غلط فہمی نہ رہ جائے کہ صرف امام جو ہے وہ اچھے ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ امام برے بھی ہو, اور وہی امام اس کو جو ہے وہ کیا ہے جہنم تک, وہ امام جو دنیا والے بنا لیتے ہیں یا دنیا پرست لوگ بنا لیتے ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں, وہ انہیں جہنم تک لے کر جائیں گے. تو امام نے ثابت کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ امام صرف اچھے معنی میں استعمال ہو کہ جو صرف جنت کی طرف لے جا رہا, نہیں, امام باطل بھی ہو سکتا ہے جو اپنے قوم والوں کو, اپنے قبیلے والوں کو, اپنے ساتھیوں کو جہنم تک لے کر جائے. تو آج کی دنیا میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے ناظرین کہ آپ امام حق کو ہی پہچان لیں. اگر آپ امام حق کو پہچان لیے تو ظاہر سی بات ہے ساری مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی. بالکل. تو سب سے بڑی سوال تو ایک یہی ہو جاتا ہے کہ, اور اس پہ بھی انشاءاللہ مطلب کئی چیزیں ہیں جو سوچنے کے لیے مجبور کر سکتی ہیں. مولانا صاحب فی الحال تو میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کر سکتا ہوں, اس کے سوا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ آپ کو شکریہ ہم کیسے ادا کریں. ناظرین کی طرف سے بھی, اور خاص کر جو گفتگو ان نشریات میں ہم لوگوں نے کی ہے, اور اس کا فائدہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی میں. انشاءاللہ شکر للہ کہتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے, آپ کی پوری ٹیم کے اور اپنے ناظرین کے ہمیشہ کی طرح شکر گزار ہیں کہ اپنا وقت دیتے ہیں اور ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور قیمتی باتوں کو ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. جی بہت شکریہ. تو ناظرین ہم بھی آپ تمام لوگوں سے اجازت لیتے ہیں, میں اکیلے نہیں بلکہ پوری ٹیم کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گا, اور کوشش یہ کریں گے ہم لوگ کہ جو بھی باتیں, اور خاص کر واقعہ کربلا کی جب ہم لوگ باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کو ملتی رہتی ہیں. کوشش یہ ہوگی ہم لوگوں کی چینل ون کی خاص کر کہ آنے والے دن میں بھی اس واقعہ کربلا کو اس طرح سے بیان کیا جائے, پیغام جس میں اہم ہوں, جو ہماری زندگی سے جڑے ہوں. یہ ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو اور الگ الگ طریقے سے بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. فی الحال دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.